20واں پارہ سورۃ القصص آیت نمبر 22 رکوع نمبر 6 5واں رکوع بالکل ختم ہو گیا ہے، چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا، قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عسیٰ ربی، ممکن ہے کہ میرا رب ان یہدینی، یہ کہ میری رہنمائی کرے گا، سواء السبیل، سیدھے راستے کی۔ گزشتہ آیات پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت وہ قبطی آدمی جو تھا فرعون کے باورچی خانے کا انچارج جو تھا، اس کو مکہ مارا اور وہ بندہ مر گیا، اور یہ راز آؤٹ ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ فرعون تک یہ بات پہنچ گئی کہ اس بندے کے مارنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تفصیلی بات گزر گئی، اور پھر وہاں پر فرعون اور جو اس کے جتنے بھی وزرات حکام تھے، ان سب نے یہ مشورہ کیا، میٹنگ ہوئی ان کی، اور یہ طے ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ اور انہی میں سے ایک بندہ جو فرعون کا چچا زاد بھائی بھی تھا، نام اس کا حزقیل تھا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کی برادری کا ایک آدمی، وہ بندہ بھی وہاں موجود تھا اس میٹنگ کے اندر، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا۔ اس نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو بیان کر دیا کہ فرعون کے سرداروں نے آپ کے خلاف یہ میٹنگ اور مشورہ کیا ہے، لہٰذا آپ یہاں سے نکل جائیں۔ فاخرج انی لک من الناصحین، اے موسیٰ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے آپ اس علاقے کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے، اور انہوں نے مدین کا رخ کیا، ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے جا رہے ہیں، اے اللہ رب نجنی من القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ اور فرمایا کہ ممکن ہے کہ اللہ کریم سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی کریں۔ تو یہاں سے آج کی اس آیت پاک سے مدین کے سفر کا آغاز ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی بکریوں کو پانی پلایا۔ تو آج کے سبق کے اندر اسی بات کا بیان ہوگا۔ فرمایا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، اور جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا، قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا،
عسى ربی ان یہدینی، ممکن ہے کہ میرا رب میری رہنمائی کرے گا، سواء السبیل، سیدھے راستے کی، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَنَ، اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے، وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ، پایا انہوں نے اس کنویں پر ایک مجمع لوگوں کا، یسقون، جو پانی پلا رہے تھے جانوروں کو، وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ، اور ان لوگوں سے علیحدہ دیکھا انہوں نے، امرأتین، دو عورتوں کو، تذودان، جو روکے رکھی تھیں، یعنی اپنی بکریوں کو روک کے رکھا ہوا تھا، انتظار کر رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دیکھا، قال، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ما خطبکما، تمہارا کیا مسئلہ ہے، تم دونوں پیچھے کیوں کھڑی ہو؟ قالتا لا نسقی، وہ دونوں بولی، مجبوری اپنی بیان کی، لا نسقی، ہم پانی نہیں پلا سکتی، حتی یصدر الرعاء، یہاں تک کہ دوسرے چروائے پانی پلا کر واپس نہ چلے جائیں، ہم کمزور ہیں، ان لوگوں کا انتظار کرتی ہیں، ہماری مجبوری یہ ہے، ہمارا بھائی کوئی نہیں، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارا باپ بہت زیادہ بوڑھا ہے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کی بکریوں کو پانی پلایا۔ ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، پھر سائے کی طرف چلے گئے۔ فقال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ربی، اے میرے رب، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اپنی مہربانی سے تو مجھے جو کچھ بھی بھیج دے اللہ، میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کنویں کے کنارے پر ان دو لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ سائیڈ پہ پیچھے کھڑی ہیں، تو آپ کے دل میں شفقت کا جذبہ بیدار ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا، انہوں نے ساری اپنی مجبوری بیان کر دی کہ جب تک یہ سارے چروائے چلے نہ جائیں تو ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی۔ اس سے اندازہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کو کتنی عداوت تھی، کتنی دشمنی تھی حضرت شعیب علیہ السلام سے، اور وقت کے نبی، امام اور سردار تو حضرت شعیب علیہ السلام کی کوئی نرینہ اولاد بھی نہیں، بچیاں ہی ہیں، خود بوڑھے ہیں۔ لوگوں نے اتنا نہ کیا کہ ان کے جانوروں کو چلو پہلے پانی پلا دیں،
اور حضرت شعیب علیہ السلام کا آخر قصور کیا تھا؟ لوگوں کو کتنی دشمنی، تو دین کے دشمن ہر دور میں زیادہ رہے ہیں، اور آپ ہر زمانے میں دیکھیں کہ کفر کی تعداد زیادہ ہے، مسلمان کم ہیں۔ تو بہرحال معلوم ہوا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کو کتنی دشمنی اور عداوت اور بغض تھا۔ اگر عداوت نہ ہوتی تو اتنا خیال تو رکھتے کہ خود حضرت شعیب علیہ السلام بوڑھے، صرف بچیاں ہی ہیں، کم از کم پانی تو ان کے بکریوں کو پلا دیتے، اور اتنا کہہ دیتے کہ چلو یہ بچیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی ہیں، ان بچیوں کے جانوروں کو پانی پلا کر ان کو پہلے بھیج دیں۔ بلکہ وہ لوگ پہلے خود بھرتے اور آخر میں چلے جاتے، تو جب وہ خالی ہوتی تو یہ بچیاں بھرا کرتی تھیں۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، جو صحابی تھے، یہ بھی بہت تھوڑے تھے، اور تھے بھی مزدور طبقہ، بالکل یعنی لوہر طبقے کے لوگ تھے معاشرے کے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا ان کی بکریوں کو، اور خود جا کر سائے میں بیٹھ گئے، اور بچیاں سمجھ گئیں کہ یہ کوئی مسافر آدمی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے اللہ، تو میری بہتری کے لیے جو کچھ بھی اتارے اللہ مجھے منظور ہے، اور میں آپ کی مہربانی اور رحمت کا محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے، کچھ دیر بعد ہی حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بچی آئی، بڑی شرم و حیا سے چلتی ہوئی باپردہ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، اور آ کر کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا، تاکہ آپ کو بدلہ دے اس کا جو پانی پلایا تو نے ہماری بکریوں کو۔ بہرحال جس وقت یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیاں آج جلدی واپس چلی گئیں، والد نے پوچھا کہ آج اتنی جلدی کیوں آ گئی؟ تو بچیوں نے سارا واقعہ بیان کیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، بہرحال بچی وہ گئیں، جا کر بلایا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اپنا سارا واقعہ بیان کیا کہ میں مصر سے مدین کیسے پہنچا، اور میرے ساتھ کیا ہوا۔ فرعونی لوگ میرے قتل کے درپے تھے، اور میں ادھر سے بھاگ آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا لا تخف، ڈرو نہیں، اور تم نے نجات پا لیا، مدین کے علاقے میں آئے ہو۔ مدین کے علاقے میں فرعونی حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ ایریا اس کی حکومت سے باہر ہے، وہ یہاں سے آپ کو نقصان نہیں دے سکتا۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھانا پیش کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کھانے سے انکار کر دیا، فرمایا کہ میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جو نیکی کے کام پر بدلہ نہیں لیا کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہماری عادت ہے کہ ہم مسافر کو ضرور کھانا کھلاتے ہیں، اور ہم ہیں بھی ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ تفصیلی گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعارف میں ہوئی تو حضرت اسحاق الگ ماں سے، حضرت اسماعیل الگ ماں سے، باقی 6 بچے اور بھی تھے، جن میں مدین جو تھے یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی میں ان 6 بھائیوں میں سے ایک بھائی تھے، اس سے حضرت شعیب علیہ السلام بھی اسی نسل میں سے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری یہ عادت ہے کہ ہم مسافر کو ضرور کھانا کھلاتے ہیں،
قرآن کریم کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر فرمایا، تو مہمان نوازی یہ ایمان کی علامت ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یکرم ضیفنا فلیس منا، جو مہمان کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ چاہے واقف کار ہو مہمان یا نہ واقف ہو، اس کی عزت اور اکرام کرنا چاہیے۔ جو واقف ہوتا ہے مہمان، اس کی تو عزت کی جاتی ہے، نہ واقف بھی ہو اس کی عزت اور اکرام کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، اس لیے کہ مہمان نوازی یہ ایمان کی علامت ہے اور انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ آگے ترجمہ دیکھیے، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا، پس آئیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان دونوں میں سے ایک بچی، تمشی علی استحیاء، شرم و حیا سے چلتی ہوئی، قالت، فرمانے لگی، ان ابی یدعوک، بے شک میرے والد آپ کو بلا رہی ہیں، لیجزیک، تاکہ آپ کو بدلہ دیں، اجر ما سقیت لنا، جو آپ نے پانی پلایا ہماری بکریوں کو، فلما جاءہ، پس جب آئے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے، وقص علیہ القصص، اور بیان کیا ان کو سارا حال، میں فرعون کے بندے کو مکہ مارا، وہ قتل ہو گیا، اور سارا جو حال تھا، واقعہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بیان فرمایا۔ قال، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، لا تخف، ڈرو نہیں، نجوت من القوم الظالمین، تم ظالم قوم سے بچ گئے ہو، یعنی اس علاقے کے اندر فرعون کی حکومت نہیں ہے۔ انشاءاللہ آگے واقعہ کل بیان۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بیماروں کی صحت کے لیے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے، بالخصوص جن احباب نے اپنے گھر والوں کے لیے فرمائے۔ حاضرین مجلس میں جتنے احباب بھی خود بیمار ہیں، جن کے گھروں میں جو بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔